سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تقوی کا حکم دیتا، یا ایھا النبی اتق اللہ. کیا ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اللہ اپنے نبی کو تقوی کا حکم دے رہا. تو پتہ کیا چلا؟ تقوی کا حکم ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو متقی بننا، اس لیے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. جو تقوی کی زندگی پا گیا، گویا کہ وہ دین پر، شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر عمل کر رہا ہے، شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی تقوی کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. مقصد کیا ہے عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، متقی بننا. یہ تقوی بہت اہم چیز ہے. روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی. جب ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے تو یہ تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہر خیر، ہر بھلائی کی کنجی ہے تقوی. جس کے اندر تقوی آ جائے، جو انسان متقی بن جائے، تقوی کے مطابق اس کی زندگی گزرنے لگے، تو سمجھیے کہ وہ پورے دین پر عمل کر رہا، شریعت پر اس کی زندگی گزر رہی. یہ تقوی کا مطلب ہے. اے اللہ کے رسول، کس عمل کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ سوال واضح ہے، سوال واضح ہے. کس عمل کی بنیاد پر، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ دو چیزیں. نمبر ایک، تقوی اللہ، یہی تقوی ہے. تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج آپ کے سامنے تقوی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رمضان کے روزے فرض کیے. روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ بولیے، خاموش مت رہیے. روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں بولیں گے. تقوی. روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کنفرم ہے جواب. ٹھیک ہے، روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی ہے. اللہ تعالیٰ اس روزے کی عبادت کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے. ہماری بقیہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے تقوی لانا چاہتا ہے. ہم متقی بن کر کے زندگی گزارے ہمیشہ. یہ روزے کی عبادت کا مقصد ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بار بار یہ آیت سنتے ہیں، سن کر کے کچھ لوگ 50 سال ہو گئی ہوگی، اور رمضان بھر ہر بیان میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے کا مقصد ہے. قربانی اس کے بعد پھر عید کے بعد پھر قربانی کا ٹائم آئے گا. قربانی کے ٹائم بھی ہر قربانی کی تقریر میں تقوی کی بات آئے گی. لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جانور، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ تک نہیں جاتا. اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے دل کے جذبات کیا ہے؟
تمہارا مقصد قربانی کیا ہے؟ تو روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، بلکہ من جملہ اسلام کی ساری عبادتوں کا مقصد تقوی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کی ساری عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا مقصد اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے تاکہ ہم متقی بنیں، تقوی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو حکم دیا، اے لوگو تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تم سب کا خالق، تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معبود وہی ہوگا، عبادت اسی کی جائے گی، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو سب کا خالق، معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، یہ کہہ کر کے سب کو ایک اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے۔ تو جب سب کا خالق اللہ ہے تو سب کا معبود بھی اللہ ہے۔ بات سن رہی ہے؟ اور یہی قرآن مجید کا یہ پہلا حکم ہے۔ پورے قرآن میں آپ ترتیب سے سورہ فاتحہ سے پڑھتے جائیے، قرآن مجید کا پہلا حکم کیا ہے؟ پورے قرآن میں ترتیب سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ بولیں گے؟ الف لام اقرا تو بہت بعد میں ہے، وحی کے اعتبار سے وہ پہلی وحی ہے۔ قرآن میں ترتیب سے سورہ فاتحہ سے آپ پڑھتے جائیے، پہلا حکم اللہ تعالیٰ کس بات کا حکم دیتا؟ وہ یہی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلا حکم توحید کا دیتا، پہلا حکم توحید۔ اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، تم سب کا خالق اللہ ہے تو تم سب کا معبود بھی اللہ ہے، تو تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کا پہلا حکم۔ تو ایک اللہ کی عبادت جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یہی قرآن کا پہلا حکم ہے۔ اور قرآن کا پہلا نہیں، قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن شرک گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ ہے، اس حساب سے شرک بول دیے لیکن یقین نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ اس کی دلیل دینا پڑے گا۔ قرآن کا پہلا نہیں جس سے اللہ قرآن میں سب سے پہلے منع کیا وہ شرک ہے۔ سب سے پہلی نہیں جس سے قرآن منع کرتا ہے وہ نہیں، وہ شرک ہے۔ اسی کے بعد والی آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 21 میں توحید کا حکم، اس کے بعد والی آیت نمبر 22 میں سورہ بقرہ میں شرک سے اللہ نے منع کیا سب سے پہلے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہمارا خالق، مالک، رازق تنہا صرف اللہ ہے۔ جب تنہا اللہ ہمیں پیدا کیا، تنہا اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، تو تنہا عبادت کا لائق بھی صرف اللہ ہے۔ تم اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ قرآن کا پہلا حکم توحید، اور قرآن کی پہلی نہیں جس سے اللہ نے منع کیا وہ شرک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. مقصد کیا ہے عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، متقی بننا. یہ تقوی بہت اہم چیز ہے. روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی. جب ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے تو یہ تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہر خیر، ہر بھلائی کی کنجی ہے تقوی. جس کے اندر تقوی آ جائے، جو انسان متقی بن جائے، تقوی کے مطابق اس کی زندگی گزرنے لگے، تو سمجھیے کہ وہ پورے دین پر عمل کر رہا، شریعت پر اس کی زندگی گزر رہی. یہ تقوی کا مطلب ہے. تقوی کی تعریف اگر آپ دیکھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے لیے 4 چیزیں بتاتے ہیں. اگر کسی کے اندر 4 چیزیں ہیں تو سمجھیے کہ وہ اس کے اندر تقوی ہے، وہ متقی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالخلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. یہ 4 چیزیں علی رضی اللہ عنہ نے یہ تقوی کی تعریف کی. کسی کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو متقی ہے، اس کے اندر تقوی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں، اللہ کا ڈر. وہ جہاں بھی رہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، گناہ کے کام سے بچے گا. یہ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے. والعمل بالتنزیل، دوسری چیز تنزیل، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، نازل کی ہے، اس پر عمل کرنا. اللہ نے کیا چیز اتاری ہے؟ قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. یہ تو قرآن اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. اور حدیث یہ اسی قرآن کی تفسیر ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، دیکھیے تقوی. دوسرا نام کیا ہے تقوی کا؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے. اللہ کا خوف. دوسرا کتاب و سنت اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا. اور تیسرا والرضا بالخلیل. بعض علماء نے اس کو والقناعت بالخلیل، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کم دیا، بہت زیادہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، بہت زیادہ خوشحالی نہیں ہے، کم ہے، اس پر بھی اللہ سے راضی ہو. جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، ہم اس پر خوش رہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں. یہ تقوی کی تیسری صفت ہے. ٹھیک ہے، والرضا بالقلیل. اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل. والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کا دن، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا. آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی ہے. والاستعداد لیوم الرحیل. تو یہ 4 چیزیں، آخرت کی تیاری کرنا. تیاری آخرت کی کیسے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. ایمان لا کر اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے ذریعے. اس لیے کہ سفر آخرت کا سب سے بہترین توشہ عمل صالح، نیک عمل ہے. یہی عمل صالح انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ رہتا ہے. باقی دنیا کی ساری چیزیں قبر تک جا کر کے واپس آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا عمل ہے وہ باقی رہتا ہے. تو عمل صالح کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہ اس قول کے مطابق تقوی کی 4 چیزیں ہوں گئی. 4 چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو تقوی ہے. نمبر 1 اللہ کا خوف، ماشاء اللہ. نمبر 2 بولیے، نمبر 2
ہاں ماشاء اللہ، قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ نمبر 3، اللہ نے جو بھی دیا ہے اس پر راضی رہنا، جتنا بھی ہے ہم اللہ سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ نمبر 4، دیکھو ماشاء اللہ بچہ بول رہا ہے، آخرت کی تیاری کرنا، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہم متقی ہیں اور تقوی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیے تقوی یہ کتنی اہم چیز ہے، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ بولیے، سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے؟ سب سے بڑے متقی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے متقی۔ خود ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے بڑا متقی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو سب سے بڑے متقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے متقی ہو کر بھی آپ اپنی دعاؤں میں اللہ سے تقوی کی دعا مانگتے، سب سے بڑے متقی ہو کر کے بھی اللہ کے نبی اللہ سے اپنی دعاؤں میں تقوی کی دعا مانگتے۔ ہم اور آپ بھی تقوی کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جو سب سے بڑے متقی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے آپ اللہ سے تقوی کا سوال کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے تقوی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں تقوی کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ سے کبھی تقوی کی زندگی نہیں مانگتے۔ مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں؟ تقوی کی دعا کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، تقوی کی 2 دعا بولتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کرنول یہ علم کی جگہ ہے، علم کا شہر ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر پورے ہندوستان کے سب بڑے علماء یہاں آتے ہیں۔ ابھی یہاں آنے کے بعد سنا کہ رمضان میں ایک سے ایک علماء آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صرف علماء کو بلا کر علماء سے صرف سننے کا شوق مت رکھیے، سیکھیے، علم حاصل کیجیے۔ اور علم کیسے آتا ہے؟ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ پورا سال رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، 10 نئی دعائیں ہم نہیں یاد کرتے، فضیلتیں سنتے ہیں تقریروں میں، خطبات میں، دروس میں، علماء سے بار بار سنتے ہیں فلاں دعا کی اہمیت یہ ہے، فلاں دعا کا فائدہ یہ ہے، سن کر ہمیں بڑا جذبہ آتا ہے، لیکن وہ تک سنے ختم۔ دعائیں یاد کیجیے، نئی صورتیں یاد کیجیے، وہی 2-4 صورتیں ہیں، اسی میں پوری زندگی نمازوں میں چلا رہے ہیں کام، ہے نہیں؟ نئی صورتیں یاد کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سیکھنا، دعائیں سیکھنا ہے، صورتیں یاد کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تقوی کی 2 دعا آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ یاد کیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور آج کے دور میں سیکھنا بہت آسان ہے، صورتیں سیکھنا ہو، دعائیں سیکھنا ہو، آپ موبائل فون میں جو چیز ماریے سب آ جا رہا ہے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، وائس ریکارڈ رکھ لیجئے، 1 سے زائد بار سنیے، پھر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو کنٹینیو پڑھ لیجئے۔ پہلی دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ تقوی کی دعا ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پر جو ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں۔
والعفاف، اور پاک دامنی کی زندگی، باعزت زندگی، والغنا، اور بے نیازی، مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو اللہ کے علاوہ، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میرا دل غنی ہو جائے، میں اللہ سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ تو دوسرے نمبر پر اللہم انی اسألک الہدا، پڑھیے ایک بار، اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا، یہ ایک دعا ہو گئی۔ دوسری دعا، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہ، اے اللہ میرے نفس میں تقوی ڈال دے، میرے دل میں تیرا تقوی ڈال دے۔ اللہ کے نبی اللہ سے تقوی کا سوال کر رہے ہیں، تقوی کی دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی سب سے بڑے متقی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں تقوی کا سوال کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں تقوی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس سے تقوی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ تقوی اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا آئیے تقوی کی اہمیت سمجھیں۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم کس کو تقوی کا حکم دیا؟ تقوی کا حکم کس کو اللہ نے دیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، خطبے میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پوری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس کا خطاب، یا ایھا الناس کا مطلب اے لوگو، اے انسانوں، سب اس میں آ گئے، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سارے انسانوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب اپنے رب سے ڈرو۔ تو تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دے رہا نہیں دے رہا؟ سارے انسانوں کو تقوی کا حکم۔ دوسری آیت سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں اللہ کس کو حکم دے رہا تقوی کا؟ ایمان والوں کو، مومنوں کو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر ایک الگ چیز ہے، حق تقاتہ۔ حق تقاتہ یہ کیا ہے؟ ویسا تقوی جیسا اس کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں اللہ نے تقوی کا حق ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ صرف نہیں کہا، آگے کیا کہا؟ حق تقاتہ، جو تقوی کا حق ہے اس طرح سے اللہ کا تقوی اختیار ہو۔ یہ تقوی کا حق کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کون صحابی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حق تقاتہ کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر۔ تقوی کی حقیقت تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزیں یہ تقوی کی حقیقت تقوی۔ نمبر ایک، ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ حق تقوی۔ نمبر ایک، اللہ کی اطاعت کی جائے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَأَن يُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں یاد رکھا جائے، کبھی بھولا نہ جائے، خوشی ہو غمی ہو، کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی میں خوشی کا موقع آتا ہے آزاد ہو جاتا ہے، زیادہ خوشی منانے کے چکر میں
اللہ کو بھول جاتا ہے. اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو شادی بیاہ کا ٹائم دیکھیے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, کیا کہتے ہیں, کیا مولوی صاحب ایک ہی بیٹا, ساری رسمیں پورا کریں, جتنی خواہشیں ہیں ساری خواہشیں پوری کریں. کیا زندگی میں بار بار بچے کی شادی کرنا ہے؟ ایک ہی بیٹا, ایک ہی بار شادی کرنا. آزادی کے ساتھ جتنی رسمیں ہیں سب منا لو. پھر کیا بولتے ہیں؟ ہمیں اہل حدیث. کیا بولتے ہیں؟ ہمیں اہل حدیث. اس کا نام اہل حدیث نہیں ہے. نماز کی مسجد میں نماز کی چند سنتوں پر عمل کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے. ان یذکر فلا ینسا, اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ کو یاد ہو, کبھی اس کو مت بھولو. یہ تقوی ہے, تقوی کی حقیقت ہے, اور اس کا نام اہل حدیث ہے. تیسری چیز, وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ, ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنو, اللہ کے شکر گزار بنو ہمیشہ. کبھی نہ شکری تمہاری زندگی میں نہ آئے. مہینے کے 28 دن آدمی آرام سے کماتا ہے, خوب اللہ دے رہا ہے, خوب کما رہا ہے. 2 دن کاروبار اچھا نہیں چلا, 28 دن بھول جاتا ہے. کیا بھائی, کیا بھی نہیں, چپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کاروبار برابر نہیں. 28 دن بیٹھ کے کھایا ہے, اللہ نے اس کی زندگی میں خوشحالی دی ہے, اس کی کمائی میں خوب برکت دی ہے, وہ 28 دن بھول گیا. 2 دن میں ناشکری کر بیٹھتا. ناشکری نہیں کرنا ہے. کبھی بھی تکلیف بھی ہے اللہ کا شکر ادا کر, ہر حال میں جیسے بھی ہے, اے اللہ تیرا شکر و احسان, اے اللہ تو مجھے اچھا رکھا ہے, جس حال میں بھی ہو. اللہ کے شکر گزار بنیں گے اللہ اور دے گا. اللہ کے شکر گزار بنیں گے اللہ اور دے گا. ناشکری کریں گے اللہ چھین لے گا, عذاب بھی دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت. تو یہ 3 چیزیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے, ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ کو یاد رکھیں, کبھی اللہ کو نہ بھولیں, اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں, کبھی ناشکری نہ کریں. یہ تقوی کی حقیقت ہے, حق تقاتہ کا یہی مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, سارے انسانوں کو تقوی کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا. سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تقوی کا حکم دیتا. یا ایھا النبی اتق اللہ, کیا ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اللہ اپنے نبی کو تقوی کا حکم دے رہا. تو پتہ کیا چلا, تقوی کا حکم ہر ایک کے لیے, ہر ایک کو متقی بننا, اس لیے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. جو تقوی کی زندگی پا گیا, گویا کہ وہ دین پر, شریعت پر, قرآن پر, حدیث پر عمل کر رہا ہے, شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی تقوی کا حکم دیتا ہے. اور اس کی اہمیت سمجھنا ہے تو سورہ نساء آیت نمبر 131 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تقوی کی وصیت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تقوی کی وصیت کرتا ہے. تقوی اختیار کو, تقوی کے اختیار کو. اللہ کہتا ہے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے یہی وصیت کی, اور تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار. تقوی کی وصیت اللہ نے ہر ایک کو کی. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں, ہر نبی اپنی قوم میں جب دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر نبی اپنے قوم کو تقوی کے بارے میں بولتے. سورۃ الشعراء پڑھتے جائیے. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون, اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون, اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں. صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہر نبی اپنی قوم کو کیا حکم دے رہے ہیں؟
تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا جامع اور ولولہ انگیز خطاب کیے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا آپ کا دردناک خطاب تھا کہ ہم اس خطاب کو سن کر ہمارے دل دہل گئے۔ وجلت منها القلوب ذرفت منها العیون، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول لگتا ایسا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطاب، آپ امت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی امت سے یہ آخری خطاب کر کے جا رہے ہیں، ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ فأوصنا، آپ ہمیں اس موقع پر کچھ وصیت کر دیجیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا وصیت کی؟ ایک بڑے اہم خطاب میں اوصیکم بتقوی اللہ، کیا وصیت کی؟ نبی کی وصیت امت کے نام، نبی کی وصیت امت کے نام کیا ہے؟ تقوی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تقریباً اکثر لوگ عمرے کے لیے گئے ہوں گے نا، حج کے لیے بھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ وہاں پر حرم میں، چاہے مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، حرم کے خطبے سنتے، عربی میں خطبہ ہوتا ہے، نہیں سمجھتے، 15 منٹ کے خطبے میں 10 بار وہ وہاں کے خطیب، کوئی بھی خطیب ہو، حرم کے خطبوں میں 15 منٹ کے خطبے میں کم سے کم 10 بار خطیب ایک بات ریپیٹ کرتا ہے۔ حرم کے خطبے میں ایک بات ہر خطیب ریپیٹ کرتا ہے، عباد اللہ اتقوا اللہ، عباد اللہ اتقوا اللہ، عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی ہے۔ یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے، پورا قرآن تقوی کی دعوت سے بھرا پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اور اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیے۔ کیا نصیحت؟ بڑی اہم اور بڑی پیاری نصیحت، 3 باتوں کی نصیحت، 3 باتوں کی نصیحت جو آپ نے کی ہے اس حدیث کے اندر۔ یہ 3 نصیحتیں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بڑی پیاری نصیحت، بڑی جامع نصیحت، اللہ یہ 3 نصیحتیں ہماری زندگیوں میں پیدا کرتے۔ بولو بھائی آمین۔ 3 نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، نمبر 3، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ یہ 3 نصیحتیں، بڑی پیاری نصیحت۔ نمبر 1، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ ایک نصیحت پر عمل کر لیں ہم، انسان گناہ کرے گا؟ جہاں کہیں بھی رہو، بازار میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ڈنڈی مارنے کا خیال آیا، سامنے والا دیکھ نہیں رہا ہے، ذرا ڈنڈی مار دیں گے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ آدمی ڈنڈی مارے گا، دھوکہ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹ بولے گا، حرام کمائے گا، راستہ چلتے ہوئے اپنی نظر سے کہیں غلط نظر ڈالے گا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، مسجد میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، بند کمرے میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، تنہائی میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کہیں بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے پاس ہیں، جہاں بھی ہے اللہ سے۔ کتنی بہترین نصیحت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دیا تھا۔ کیا بولیے؟ جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا مطلب الفاظ تھوڑے، الفاظ کم، لیکن اس کا میننگ بہت زیادہ۔ ہماری گھنٹے بھر کی تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ میں، ایک نصیحت میں،
ہم گھنٹے بھر تقریر کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت اس کے لیے کافی، ایک لفظ کی نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، گھنٹوں کی نصیحتوں کا خلاصہ ایک، یہ جوامع الکلم، کیا ہے اسے؟ جوامع الکلم، یہ اللہ نے نبی کو دیا تھا، جوامع الکلم، آپ کی باتیں بڑی مختصر، نصیحت بڑی مختصر لیکن بڑی جامع، بہت نصیحت آموز، زندگیاں بدل دینے والی، انسان کی زندگی کو جھنجھوڑنے والی، دلوں کو جھنجھوڑنے والی، غور و فکر پر آمادہ کرنے والی نصیحت، بات بڑی مختصر، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، ایک چیز۔ دوسری نصیحت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، انسان ہے، انسان کا مطلب غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان سے، سوائے انبیاء اور رسول کے، انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، غلطی ہونے کے بعد نیکی کر لو، کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی کیا کرے گی؟ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں نہیں جھڑتے؟ نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیام اللیل کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو گناہ کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ گناہ کے بعد گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ، اور اس کی معافی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور اس کے مٹانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے، یہ اچھی بات ہے۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد نیکی کر لیں گے تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالق المومنین نہیں کہا، وہ خالق المسلمین نہیں کہا۔ مسجد کے مصلیان کے ساتھ، اپنے شہر کے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے گلی کے اہل ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ بات آپ نے نہیں کہی۔ کیا کہا؟ وہ خالق الناس، لوگوں کے ساتھ، سماج میں جو بھی لوگ ہیں، تمہارے گلی محلے میں جتنے بھی لوگ، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، اپنے ہیں غیر ہیں، دوست ہیں دشمن ہیں، ہر انسان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، یہ نبی کی تعلیم۔ آج کیا ہے؟ اس کی بڑی کمی ہے، اچھے اخلاق، اور یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اچھے اخلاق کی دعوت یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اور یہ دعوت کا کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ خاموش دعوت ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے مسلمان، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اہل حدیث بن جائیں، ہماری مسجد کے مصلی بن جائیں۔ یہ سب سے بڑی دعوت، اخلاق کی دعوت، اور سب سے خاموش دعوت، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دعوت سب سے بڑی دعوت، اخلاق کی دعوت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اسٹیج لگانا، جلسے کرنا، اچھا ایک بڑی کانفرنس کرنا، پورے بڑے بڑے علماء کو بلانا، یہ دعوت سے جو آنا ہے وہی آئیں گے، لیکن آپ کا اخلاق، بازار میں آپ کی بات چیت، آپ کا تعامل، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین، یہ جو اخلاق ہے یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز بتایا
آپ کی دعوت مختصر مدت میں لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے آپ کے دیوانے ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کیسے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے آپ نرم دل، آپ کیا ہے؟ نرم دل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی نرم مزاجی، خوش مزاجی، اچھی بات چیت، پیار والی بات، میٹھی گفتگو سے لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، آپ سے متاثر ہو رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب جو جمع ہے، جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، وہ سب منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. تو یہ سب سے بڑی دعوت ہے. ہم سماج کے ہر طبقے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. 3 نصیحت. نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت، کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، نمبر 1. نمبر 2، گناہ کے بعد نیکی کرو. یہ نیکی کیا کرے گی؟ گناہ کو مٹا دے گی. تیسری نصیحت، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش، ہر ایک کے ساتھ. لوگوں کا مطلب ہر انسان کے ساتھ، جو بھی ہو، سماج کے ہر انسان کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. وقت ہو گیا شاید؟ ہاں ایسا کیا؟ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، ترمذی کی حدیث. وقت بہت ہے. تقوی کے دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا میں اگر ہم متقی بنیں گے تو دنیا میں ہم کو تقوی کا کیا فائدہ ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی کے دنیا کے فائدے. تقوی کا آخرت میں فائدہ کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے رسول، کس عمل کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ سوال واضح ہے، سوال واضح ہے. کس عمل کی بنیاد پر، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ 2 چیزیں. نمبر 1، تقوی اللہ، یہی تقوی، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 نصیحت کی، اس میں یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. اور یہی 2 ایسی چیزیں ہیں، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں. اللہ یہ دونوں خوبیاں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت نصیب فرمائے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر جیسے سب سے بڑے متقی کون؟ اللہ کے نبی. سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے ہو کر کے بھی اللہ سے اخلاق کی دعا مانگتے. سب سے بڑے متقی ہو کر کے بھی اللہ کے نبی اللہ سے تقوی کی دعا کرتے. اللہ کے نبی سب سے اچھے اخلاق والے ہو کر کے بھی اپنی دعاؤں میں اچھے اخلاق کی کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی دعا. بولیے. وہ تو تقوی کی دعا ہو گئی تھی، وہ تقوی کی دعا ہو گئی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ تقوی کی دعا ہو گئی. میں اچھے اخلاق کی دعا پوچھ رہا ہوں آپ سے. اللہ کے نبی سب سے اچھے اخلاق والے، ہمارا عقیدہ ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگتے. سوء الاخلاق،
برے اخلاق سے آپ پناہ مانگتے تھے، برے اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اچھے اخلاق کی دو دعا بول دو، جیسے تقوی کی دو دعا بولا ہوں، اچھے اخلاق کی بھی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ نمبر 1، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس لیے کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینے والا تو ہی ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اور اے اللہ تو مجھے برے اخلاق سے بچا لے، برے اخلاق سے بچا لے، اس لیے کہ برے اخلاق سے بچانے والا تو ہی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ سے اچھے اخلاق کی ہم دعا مانگیں۔ دوسری دعا، اللہم، پڑھیے، اللہم کما حسنت خلقی، کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جیسے تو نے تخلیق میں، سیرت میں، صورت میں اے اللہ مجھے اچھا بنایا، صورت، شکل و صورت میری اچھی بنایا ہے، تو اے اللہ میری سیرت بھی اچھی بنا دے، میرا اخلاق بھی اچھا بنا۔ اے اللہ جیسے تو نے میری صورت، میری شکل و صورت اچھی بنایا ہے، تو اے اللہ تو میری سیرت بھی، میرا اخلاق، میرا کردار بھی اچھا بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگو، جبکہ آپ سب سے اچھے اخلاق ہو، اتنا اچھا اخلاق کہ مشرک، کافر، آپ کے جانی دشمن بھی آپ کی دعوت کے مخالف تھے، آپ کی توحید کی دعوت کے دشمن تھے، لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ الصادق الامین، الصادق الامین کیا مطلب؟ الصادق کا مطلب سچے، الامین کا مطلب امانت دار۔ یہ لقب، یہ خطاب کس نے دیا نبی کو؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ جو نبی کی دعوت کے مخالف، آپ کی توحید کے دشمن، آپ کے خلاف، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، لیکن نبی کو کون سا لقب دیے؟ الصادق الامین، نبی سب سے سچے اور سب سے بڑے امانت دار۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو ساری عبادتوں کا مقصد ہے تقوی، ہمارے اندر اللہ تقوی نصیب فرمائے، تقوی ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ یاد رکھیں کہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین۔ قرآن میں 10 آیت، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان للمتقین مفازا۔ آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے، متقی لوگ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، نعمتوں میں رہیں گے، اچھے مقام میں رہیں گے۔ جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ متقیوں کے لیے۔ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تقوی اور دوسری چیز اچھے اخلاق۔ دوسرا سوال، سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ وہ سئلا نہیں سئلا ان اکثر ما يدخل الناس النار۔ اے اللہ کے رسول کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج۔ ترمذی کی حدیث ہے، الفم الفرج، ایک تو زبان کی وجہ سے، دوسرے شرمگاہ۔ یہ 2 چیزوں کا غلط استعمال، زبان اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں گئے۔ صبح سے لے کر، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک
ہم سے جتنے بھی گناہ ہوتے اگر آپ غور کریں گے تو اکثر گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. غیبت کس سے کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں زبان سے. چغلی کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ سب کس سے گناہ ہو رہا؟ زبان سے. اسی وجہ سے جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے, زبان کی حفاظت نہیں کرتے, سب سے زیادہ اسی زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کا غلط استعمال. اسی لیے پیارے نبی, آخری بات, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اعلان کیا اور آپ نے گارنٹی دی, ضمانت, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھے ضمانت دے, مجھے گارنٹی دے کہ میں اپنی زندگی میں 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا. مجھے گارنٹی دینا کہ میں اپنی زندگی میں 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا, اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی نے کہا ضمانت بولے تو گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی. غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. گارنٹی کس چیز کی؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ آخرت میں جنت. گارنٹی دینے والے اللہ کے نبی. گارنٹی کس چیز کی؟ جنت کی گارنٹی. کس چیز پر؟ اے صحابہ تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دو کہ میں اپنی زندگی میں 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا, اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. تم مجھے گارنٹی دینا, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ. یہی زبان اور یہی شرمگاہ سے کہ غلط استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں. اللہ ہمیں ان دونوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان دونوں کی حفاظت کرنے کی. والذین هم لفروجہم حافظون. قرآن میں اللہ کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں, کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت, اس کا صحیح استعمال اور اس کے غلط استعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو جنت کی. اب دیکھیے اگر اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ڈائریکٹ ہماری عبادتوں پر پڑتا ہے. ہم ایک طرف جھوٹ بولیں, غیبت کریں, چغلی کریں, گالی دیں, کسی پر جھوٹا الزام لگائیں, نمازیں بھی پڑھیں, ماشاءاللہ روزے رکھیں, تہجد گزار بن جائیں, فائدہ ہے؟ بیسٹ ہے سب. ہم جس کو گالی دیں گے, جس کی غیبت کریں گے, جس پر جھوٹا الزام لگائیں گے, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری تلاوت, ہمارے صدقات و خیرات, ہماری تہجد, سب ثواب کن کو دے دیا جائے گا؟ جن کو ہم نے گالی دی ہے, جس پر ہم نے جھوٹا الزام لگایا ہے, جس کی غیبت کی, سب نیکیاں ہماری ٹرانسفر ہو جائیں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے, فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے. تو امام حسن بصری نے کہا مرحبا بالحسنہ, خوش آمدید, مرحبا, ایسی نیکی جو میں کیا ہی نہیں اور اس کے لیے مجھے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی. وہ میری غیبت کیا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی مجھے بغیر محنت کے اس کی نیکی مجھے ٹرانسفر ہو گئی. اچھی بات, ان کو میری غیبت جتنی کرنی ہے کرنے دو, ان کی نیکیاں بغیر محنت کے مجھے مل جا رہی. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کی اور اچھے اخلاق کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آپ تمام حضرات کا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر نکال کر بیٹھے, علم حاصل کیے. علم حاصل کرنا یہ کمال نہیں ہے, علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ اصل کمال ہے. قیامت کی دن اللہ ہم سے سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, دین کی جو باتیں تم جانتے تھے اس پر تم نے عمل کتنا کیا. تو عمل اصل چیز ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.